نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے کے لیے کہاں سے چلے؟ جلدی جلدی بولو نا، کہاں سے چلے؟ مکہ سے۔ کہاں جا رہے؟ مدینہ جا رہے۔ تو ابو جہل نے اعلان کیا تھا، ابو جہل نے اعلان کیا تھا، میں آتی بھی محمد۔ ابو جہل نے اعلان کیا تھا، پہاڑ پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا، پھر کعبے کے پاس آ کے اعلان کیا کہ محمد یہاں مکہ چھوڑ کر چلے گئے۔ بولو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مکہ چھوڑ کے چلے گئے۔ جو محمد کو لے کر آئے گا 100 اونٹ اس کو ملیں گے۔ کتنے ملیں گے؟ 100 اونٹ اس کو ملیں گے۔ بس ایک کام کرو کہ محمد کو مدینہ مت جانے دو، راستے میں سے کہیں سے بھی پکڑ کر لے کر آؤ۔ کتنے اونٹ ملیں گے؟ 100 اونٹ ملیں گے۔ یہ ابو جہل اعلان کر رہا ہے، اور ابو جہل کے ساتھ اس کے دوستوں کا اعلان ہو رہا ہے۔ کوئی پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اعلان کر رہا، کوئی کعبے کے پاس اعلان کرتا۔ سب کا اعلان یہی ہے کہ محمد نکلے ہیں، مکے سے نکلے ہیں اور مدینہ جانے کے واسطے نکلے ہیں۔ کوئی بھی راستے میں سے لے کر آئے 100 اونٹ لے کر جائے۔ آپ کو معلوم ہے ایک شخص جو مکے کے گاؤں میں رہتے تھے، بولو مکے کے، لمبے چوڑے ہٹے کٹے تندرست تھے، ان کا نام تھا سراقہ۔ ساتھ میں بولو کیا نام تھا؟ آپ نے شاید نام نہیں سنا ہوگا۔ کیا نام؟ سراقہ۔ وہ بڑے اور راستے کے بڑے ماہر تھے، ایمان سے کوئی مطلب نہیں تھا، گاؤں کے رہنے والے تھے اور گھر میں غریبی بھی بہت تھی۔ ان کے کان میں آواز آئی کہ کوئی محمد کو لے کر آئے، کتنے اونٹ ملیں گے؟ اب غریب کو 100 اونٹ مل جاوے، اور یہ سوچے کہ میرا گھر یہ چھوٹا سا جھوپڑا میرا ہے، یہاں میرے جھوپڑے کے بعد ایک اونٹ کھڑا نہیں ہو سکتا، بڑی مشکل سے میں ایک آدھ اونٹ کو باندھتا ہوں اپنی سواری کے لیے، تو یہ 100 اونٹ کہاں سے آئیں گے؟ اور ان کو یقین، سراقہ کو یقین ہے کہ مکہ سے مدینہ جانے کا ہر راستہ میرے کو معلوم ہے، ہر چپا میرے کو معلوم ہے، بس اتنا ہے کہ ایک گھوڑا کرائے پہ لے لوں اور وہ گھوڑے کو لے کر دوڑوں، ہر راستے پر جاؤں گا۔ اور اس کو یقین تھا کہ محمد ملیں گے اور لے کر آ جاؤں گا، اور بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ پورا یقین تھا کہ کتنے اونٹ ملنے والے؟ 100 اونٹ۔ ایک اونٹ کی قیمت کتنی ہوگی؟ کم سے کم عرب کا اونٹ ہوئے تو 40-50 ہزار تو ہوئے نا۔ ہاں سہیل، نام سہیل ہے نا تیرا؟ شعیب، کتنا ہوئے؟ 40-50 ہزار ہوئے تو کتنا ہو گیا 100 اونٹ کا؟ ہاں کرو میمنی حساب کرو بھائی فٹافٹ۔ ہاں کتنا پیسہ ہو گیا؟ اور سراقہ غریب کے گھر میں اتنا پیسہ آ جاوے۔ سراقہ نے فوراً کرائے کا گھوڑا منگوایا، کیونکہ اپنے پاس تو سواری بھی نہیں تھی۔ اب سراقہ لمبے چوڑے ہٹے کٹے تندرست تھے، ایک کرائے کا گھوڑا منگوایا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دوڑے 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 دوڑے، جو چپے میں ان کو جانا تھا گئے۔ آخر میں وہ جگہ پر آ گئے کہ آگے اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر جا گئے اور یہاں سراقہ کا گھوڑا آ گیا۔ سراقہ نے دیکھ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور سراقہ آ رہے، تو کہا اللہ کے رسول آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے جا رہے، کون آ گئے؟ کہا سراقہ آ گئے۔ وہ دیہاتی ہے، بہت ہٹا کٹا تندرست ہے اور اس کو سب راستے معلوم ہے، اور وہ کسی طریقے سے ہم کو ڈھونڈ چکا ہے اور اس نے ہم کو دیکھ لیا ہے، اور وہ گھوڑا دوڑاتا آ رہا ہے۔ اور حضرت ابو بکر نے کہا میرا پورا اندازہ ہے، نام کیا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معی، آنے دو اللہ ہمارے ساتھ میں ہے، آنے دو اللہ۔ جب بالکل قریب آ گیا، سراقہ کے گھوڑوں کا جب غبار اڑنے لگا اور اس کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آنے لگی، تو حضرت ابو بکر نے پھر کہا اللہ کے رسول بہت قریب آ گئے، ارے قربان جاؤ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایسے مڑے، ہمارے نبی نے سراقہ کی طرف دیکھا، ہمارے نبی کی نظر سراقہ کی آنکھوں سے ملی، گھوڑے کے 2 پاؤں زمین میں ڈھس گئے۔ گھوڑے کے کتنے پاؤں؟ آگے کے 2 پاؤں زمین میں ڈھس گئے، مطلب گھوڑا اٹک گیا۔ اور سراقہ بھی بہت ماہر آدمی تھے، سمجھ گئے معاملہ وہاں سے کچھ ہوا ہے، تو سوچے کہ اب یہ 2 پاؤں ڈھسے جا رہے تو پورا گھوڑا ڈھس جائے گا، تو میں بھی ڈھس جاؤں گا۔ تو کہا محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم، کہا غلطی ہو گئی، واپس جاؤں گا، غلطی ہو گئی، اب نہیں، اب تمہارے پیچھے نہیں آؤں گا۔ ویسے میں نے آپ لوگوں کو پا لیا ہے اور میں سارے راستے جانتا ہوں، لیکن میں اب نہیں آؤں گا، میں واپس جاؤں گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ سراقہ کو معاف کر دے، اور اس کے گھوڑے کے پاؤں واپس باہر نکال لے۔ اتنا کہنا تھا کہ گھوڑے کے پاؤں واپس۔ ہمارے نبی اور حضرت ابو بکر آگے بڑھ رہے، سراقہ نے اپنے گھوڑے کو پہلے چاروں طرف دوڑایا، ہاں برابر کمپلیٹ، پھر سوچا چلو پکڑ ہی لے، 100 اونٹ کا سوال ہے۔ کتنے اونٹ کا سوال ہے؟ 100 اونٹ کا سوال ہے، ابھی پکڑ ہی لے، کیونکہ گھوڑا تو برابر چل رہا ہے، دیکھو دائیں طرف بھی دوڑا، بائیں طرف بھی دوڑا، آگے بھی دوڑا، پیچھے بھی دوڑا، برابر کمپلیٹ ہے۔ پھر انہوں نے گھوڑا دوڑانا شروع کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ نے دعا کر کے اس کے دونوں پاؤں باہر نکالے گھوڑے کے، وہ واپس ہمارے پیچھے آ رہا، بس ہمارے نبی کی نظر مبارک پھر پیچھے مڑتی ہے اور سراقہ کی آنکھوں کے ساتھ ملتی ہے، بس آنکھوں سے ملنا ہوتا۔ پہلے 2 پاؤں ڈھسے تھے، ابھی 4 پاؤں ڈھس گئے۔ گھوڑے کے کتنے پاؤں ڈھس گئے؟ 4 پاؤں ڈھس گئے، اور گھوڑا آہستہ آہستہ نیچے بیٹھے جا رہا ہے۔ سراقہ نے پھر کہا او محمد معاف کر دو نا، محمد معاف کر دو نا۔ ہاں تو حضرت ابوبکر کی طرف ہمارے نبی نے دیکھا، حضرت ابوبکر نے کہا نہیں واپس آئے گا، یہ واپس آئے گا، واپس گھوڑے کو دوڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو دیکھا، اللہ سراقہ کو معاف کر دے، اللہ سراقہ کو معاف کر دے، اس کا گھوڑا واپس باہر نکلا۔ گھوڑا واپس باہر آیا، سراقہ گھوڑے پر بیٹھے اور کہا محمد بولو صلی اللہ، کہا میں تمہاری ملاقات کرنے آ رہا ہوں، پکڑنے نہیں آ رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں تمہیں پکڑ کے لے جاؤں گا اور میرے گھوڑے نے مجھے بتا دیا کہ تم کو پکڑنا ناممکن ہے، لیکن ملاقات تو کر سکتا ہوں نا۔ یہ کہہ کر وہ آئے، آگے بڑھے، بولو آگے بڑھے۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا سراقہ نے کہا ایمان نہیں قبول کرنے آیا ہوں۔ حالانکہ ہم ہوتے تو کیا کرتے، پٹک پٹک کے مارے ہوتے۔ کہا ایمان صاف، کا ایمان قبول کرنے نہیں آیا ہوں، صرف آپ کی ملاقات کرنے آیا ہوں۔ آپ اجازت دو میں آپ کی پیشانی کو چومنا چاہتا ہوں، آپ اجازت دو میں آپ کی پیشانی کو چومنا چاہتا، کیونکہ آپ کی نظر مبارک آتی ہے۔ کبھی میری زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ سراقہ گھوڑا لے کر چلا اور گھوڑے کے 2 پاؤں ڈھس گئے ہو یا گھوڑے کے 4 پاؤں ڈھس گئے ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ایمان نہیں لاتا، ایمان نہیں لاتا میں، لیکن آپ کی پیشانی کو چومتا۔ خیر انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو چومی۔ جب واپس جانے لگے تو ان کو خیال آیا سراقہ کو کہ یہ ہے تو نبی ہے۔ آئے، واپس آئے، کہا دیکھو میں آپ کو پکڑتا بھی نہیں ہوں، لیکن میرے 100 اونٹ کا کیا ہوگا؟ میں تو پیسے کی لالچ میں آیا تھا، سیدھی بات ہے، پیسہ، مجھے آپ سے نہ کوئی دشمنی ہے نہ کوئی محبت ہے، میں تو پیسے کی لالچ میں آیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چمڑے کا ٹکڑا لیا اور اس میں لکھا یہ سراقہ، یہ زمین تمہاری، یہ ملکیت تمہاری، یہ پراپرٹی تمہاری، یہ جائیداد تمہاری۔ تو سراقہ کہتے کیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سراقہ یاد رکھنا، اب میں مکے سے جا رہا ہوں، ایک زمانہ آئے گا میں مکے آؤں گا اور مکے کا فاتح بن کر آؤں گا، اور جب میں مکہ فتح کرنے کے لیے آ جاؤں اور میں مکے میں آؤں، یہ پرچی مجھے بتا دینا، جتنی زمین ہے سب تیرے حوالے کر دوں گا۔ تو سراقہ تو بہت خوش ہو گئے، سب لیا برابر رکھا، گئے۔ اب وہ جا رہے تھے تو ہمارے نبی بلا رہے واپس، اے سراقہ ادھر آؤ۔ تو کہا کیا ہوا محمد، اب کیا معاملہ، میں ایمان تو قبول نہیں کر رہا ہوں، اب کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں، ایمان قبول نہ کرے، لیکن آج میری بات سن لے، آج زمین پر نبی کہہ رہے کہ ایک زمانہ آئے گا، ایک زمانہ آئے گا ایران فتح ہوگا، اور ایران کا جو بادشاہ ہے کسرا، بولو کون؟ ایران کا جو بادشاہ ہے کسرا، اس کا جو تخت ہوگا اس پر تو بیٹھے گا، اس کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوگے اور اس کا تاج تیرے سر پر ہوگا۔ اور سراقہ نے یہ سب سنا اور کیا ہوا، چلے گئے۔ اب سچ بتاؤ، کچھ زمانے کے بعد ہمارے نبی مکہ آئے اور مکہ فتح ہوا۔ ارے بولو نا، ہاں بولو نا، مکہ فتح ہوا۔ قرآن کریم نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ مکہ فتح ہوا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری شان کے ساتھ مکہ میں آئے، اور آپ کو معلوم ہے جب مکہ میں آئے تو ایک صحابی نے کہا تھا یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے، آج جنہوں نے ہم کو مارا ہم ماریں گے، جنہوں نے ہم کو توڑا ہم توڑیں گے، ہم ان کے گھروں کو برباد اور تباہ کریں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہ مت کہو، اليوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، اور ہمارے نبی نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، اے مکہ والو تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، اللہ تم سب کو معاف کرے۔ یہ کہہ کر ہمارے نبی کعبے کے پاس آئے اور مکے کے فاتح بن کر آئے، تو بہت سارے لوگ کھڑے تھے، تو وہ سراقہ وہیں پر